علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول لبیک اللہ۔ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر جلوہ بار سادات، مشائخ، علماء ذویل احترام، اساتین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، واہ سبحان اللہ۔ بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ میرے عزیزو، آلاس کی سرزمین پر میں میرے کرم فرما آل رسول سید ظہیر عباس صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے حکم پر حاضر آیا ہوں، اور بات در حقیقت یہ ہے کہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور نسبتیں ہمیں کھینچ کر کے ان مقامات پر پہنچاتی ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ اور ہوگا جس کا تار کٹا ہوگا، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، جس کا تار مضبوطی سے جڑا ہے، یہاں بٹن لگاؤ روشنی مدینے تک ہی پہنچے، واہ 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 واہ۔ اس کے تار میں جو جڑاؤ ہے وہ اسے مدینے کی نسبت تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اکثر و بیشتر نوجوان باہر سے بھی آئے ہوئے ہوں گے، اور میرے آنے سے قبل ہر جگہ پر میں نے ایک چیز محسوس کیا ہے، ایک بری چھبی پیش کی جاتی ہے پورے علاقے میں۔ ہمارے دیش کے جو برادران وطن ہندو لوگ ہیں، جس بھی سماج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان ایک چیز پھیلا دی جاتی ہے کہ مولانا بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے، اور لوگوں میں ایک الگ میسج جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس کی صفائی نہیں دینا چاہتا، لیکن میں ان کو یہ دعوت ضرور دوں گا کہ کبھی ان کی پھیلائی ہوئی باتوں کو تو بہت سنا، ہماری باتوں کو بھی تو ذرا سن لو۔ واہ 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 واہ۔ کبھی بھی ہمارا ٹارگٹ کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا ہے۔
ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی ایک چال بازی ہے. آج پوری میڈیا اس پر کام کر رہی ہے. اگر آپ کسی کے برے کام کو انگلی اٹھا کر کے بولو گے تو کہیں گے یہ پورے سماج کو گالی دے رہا ہے. ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے کسی کو گالی دینے کی، کسی کو برا کہنے کی؟ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں ہم ہیں، جس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستہ چلتے ہوئے عقل سے جو لوگ پیدل ہوں، جن کا ذہنی توازن بھی کھو چکا ہو، ان کی باتیں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنا کرتے تھے. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی کسی بھی جگہ کا ہو، وہ چاہے ٹوپی پہنا ہوا ہو، جبہ پہنا ہوا بھی کیوں نہ ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخی کی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے. یہی میرا جرم ہے، یہی میرا قصور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے کو لوگوں کے درمیان ڈراؤنا بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور بیچارے پولیس ڈپارٹمنٹ والے جو شروع میں جانتے نہیں، لیکن جیسے جیسے ہمارے جلسے کی تاریخ قریب آتی ہے ان کے اندر ایک اور چیز ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. کون آ رہا ہے؟ یہ کتنی خبریں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی فون آ رہے ہیں، ادھر سے بھی فون آ رہے ہیں. میں ان کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں ہر جگہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے 3 سالوں میں 200 سے زیادہ جلسے کیے ہوں گے. ایک بھی جگہ لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے تو مجھے لا کر کے دکھا دیں، ایک بھی جگہ. لیکن ہزاروں ایسے نوجوانوں کو میں ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں جو نبی پاک کی محبت میں انہوں نے نشہ کو چھوڑ دیا. نعرے تکبیر، نعرے ایک دو رسالت. نہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی زندگیاں کچھ اور تھیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے، حضور پاک کی محبت کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی پرانی و عیاش زندگی کو ختم کر دیا ہے. لوگ یہ الزامات لگاتے رہتے، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگ بگڑ جائیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا. یہ نفرتی لوگوں کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کہ ہر سماج میں لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے کیڑوں کی بات پر ذہن نہیں دینا چاہیے. موسم میں آتے اور موسم میں چلے جاتے ہیں. بات آپ دیکھیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ وہ دیش ہے جہاں برسوں سے ایسی ڈائیورسٹی موجود ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں پایا. آج تک کوئی توڑ نہیں پایا. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے، پوری دنیا میں بہت ساری کنٹریز کو دیکھا ہے، بہت سارے ملکوں کو جا کر کے دیکھا ہے، وہاں ایک قوم اپنی ہی قوم کو مار رہی ہے. آپ جا کر کے نیوز اٹھا کر کے دیکھیں، معلومات ہوں گی آپ کو. مسلمان ہے تو مسلمان کو ہی مار رہا ہے. دوسری کوئی کنٹری میں پورے کے پورے وہی لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں، میرے عزیزوں، یہاں ایک دو نہیں 200 سے زیادہ جاتیاں، 200 سے زیادہ دھرم والے لوگ موجود ہیں. ایک دو نہیں 200 سے زیادہ ریلیجنز یہاں پر موجود ہیں، اور سب جی رہے ہیں، سب جی رہے ہیں. اور یہ سرکار غریب نواز کا، ان کے آستانے کی برکت کا میں یہ کھل کر کے اظہار کرتا ہوں کہ جتنے کھل کر آزادی کے ساتھ آپ اپنے دین پر اس زمین پر عمل کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پر اتنے آسانی سے عمل بھی نہیں ہے. نعرے یا اولیاء تکبیر، کاملین کی نسبتوں کا اثر، نعرے رسالت. یا اولیاء کاملین کی نسبتوں کا اثر ہے. یہ وہ دیش ہے جہاں ہندو مصلی بچھا کر دیتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں. کیا یہ دیش نہیں ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو کہاں پر گالی گلوچ کر کے ختم کیا ہے؟ کس کو ہم نے ہرٹ کیا ہے؟ ابھی میں آلاس آیا، میرے عزیزو، علماء ایک طرف، عوام ایک طرف، حاجی اپنی طرف، لیکن آپ کے علاقے کے سرپنچ ہیں، شاید وہ بھی ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہیں. آئے چادر مجھے پہنائی،
ہار مجھے پہنایا. یہ تمام جو تہذیب ہے موجود، پھر کون سی وہ نفرت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آج مجھے یہاں پر حضرت نے بھی بتایا تھا کثیر تعداد میں ہندو سماج سے بھی لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ہماری باتوں کو غور سے سننا اور کبھی اپنے اوپر مت لینا، کبھی اپنے اوپر نہ لینا. اور تم بھی اگر کبھی ہمارے اندر موجود کوئی کیڑا ہو اس کو اگر بول رہے ہو تو ہم اپنے اوپر بھی نہیں لیتے، ہم اپنے اوپر نہیں لیتے. دنیا طالبان کو ٹیررسٹ کہتی ہے، ہم ڈیفنس کرنے نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہم ان کا ڈیفنس کرنے نہیں جاتے. ہم صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اولیاء کاملین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح سے وہ برادران وطن ہندو سماج سے تعلق رکھنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے بھید بھاؤ کو اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مقدس شخصیت کو گالیاں دیتا ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے، سمجھ کر کے چلو. اور ہم ایسے کتے کی دم پر پیر رکھ کر کے بولیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صرف گالی دے رہا، اس لیے کہ وہ دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے، پورے دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے. اور ایسی جگہ پر ہم جو بات کرتے ہیں وہ اسی لیے دنیا کو یہ ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے. بھڑکاؤ بھاشن. کینسر کا علاج کرنے کے لیے اگر پھوڑی کو کاٹنا پڑے تو ڈاکٹر جو ہے وہ قاتل نہیں کہلاتا، ڈاکٹر قاتل نہیں کہلاتا. اگر کوئی ایسی پھوڑی ہو جس سے کینسر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے تو اس پھوڑی کو ڈاکٹر کاٹتا ہے، کینچی سے ہو چاقو سے ہو. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مرڈر کر رہا ہے، قاتل ہے، چاقو کا استعمال کر رہا ہے. نہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پھوڑی کو کاٹنے کے لیے اس چھری کا استعمال ڈاکٹر کرتا ہے. اور کچھ قوم کے اندر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری ایسی تیز زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. باقی ہماری عادت نہیں ہے، باقی ہماری عادت نہیں. ہم نرم گفتگو ہی کرتے ہیں، اخلاق کی گفتگو ہی کرتے ہیں، معاشرے کی برائیوں کے متعلق لوگوں کو اویئرنس کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو سمجھو میرے عزیزو. میں ایک بات کہتا ہوں، ہم نے کبھی کسی دین کے کسی دھرم کے بڑی شخصیت کو انگلی اٹھا کر چھیڑا تو نہیں ہے. کبھی دکھا دو ہماری تاریخ میں کسی کو کچھ کہا ہو، کہیں گالیاں دی ہوں، کسی کے چریتر پر بات کیا ہو؟ نہیں. جب یہ پوری قوم کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو نہیں بات کرتی تو اتنا تمہارے اندر بھی سہج ہونا چاہیے کہ جو قوم اپنے نبی پر اپنی جانیں قربان کرتی اس کی طرف انگلی تو مت اٹھاؤ. اگر گالی دے کا زیادہ شوق ہے آ جاؤ ہمیں گالی دے دو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، جس کو کوسنا ہے خوب کوسو. ارے ہم سن لیں گے ہمارے لیے گالیاں، لیکن نبی پاک کی شان میں اگر بولو گے تو پھر قوم کیا، ہمارا 8 سال کا بچہ بھی برداشت نہیں کرتی. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. اب آگے کی بات میں کرتا ہوں میرے عزیزو. یہ اظہار کرنا مجھے ضروری تھا کہ لوگوں نے جو ہمارا ایک چہرہ پیش کیا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی بہت توجہ سے سنے، اور جتنے ہیں ہماری کوئی تقریر ہوا میں نہیں جاتی، سب ریکارڈ رہتی ہے، مجھے پتا ہے. اور ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آنے تک اس پہ بہت مسالہ آ چکا ہوتا ہے، بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ تو ہماری تقریروں کو یوٹیوبر لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہے. پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل لگا کر کے پوری دنیا کو ڈراتے ہیں. اور کتنی مرتبہ تو مجھے قید میں پہنچایا، کتنی بار تو آزاد کرایا، کتنی بار تو قبر میں بھی پہنچایا. ان کا بھروسہ نہیں ہے. اور ایک بات بڑی اچھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک بڑے سینئر عہدیدار وہ انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ بہت چیزیں وائرل کیے ہوئے تھے. میں دیکھ کر کے گھبرایا. میں کہا صاحب یہ تو میں نے کبھی کہا نہیں، صاحب یہ بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا مولانا بند کر دو، یوٹیوب پر ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان تمام چیزوں پر ہم بھی نہیں بھروسہ کرتے. قانون کی پرکریا ہے. تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں.
इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गई, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज, बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डरे लोगों को? एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों, कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। बस अपने ईमान की हिफाजत करो, जो दौलत तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत है। आज ही मैंने जुमा में एक जुमला आपके सामने अर्ज किया नीरज में, कि क्या आपने बचपन से जब से आंखें खोली मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी होगी, पता नहीं कितनी मस्जिदों में सजदे किए, लेकिन क्या कभी सजदा करने के वक्त आपने खुदा की कोई तस्वीर सामने देखी? कभी किसी ने बनाई? नहीं, पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में खुदा की तस्वीर नहीं होती। अल्लाह